ایک ایسا شہر جہاں ہر گلی کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے، جہاں وقت کے نشانات صرف عمارتوں پر نہیں بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے راولپنڈی، ایک ایسا شہر جو صدیوں پر محیط تاریخ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں کی فضا میں ماضی کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور ہر موڑ پر ایک نئی داستان جنم لیتی ہے۔ آج ہم اس شہر کی تاریخ کے سفر پر نکلیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو راولپنڈی کو ایک عام شہر سے ایک خاص پہچان دیتی ہے۔ راولپنڈی کا نام بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مکمل تاریخی پس منظر موجود ہے۔ یہ نام دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، راول اور پنڈی۔ راول ایک ہندو قبیلے کا سردار تھا جس کا اس علاقے پر اثر و رسوخ تھا، جبکہ پنڈی کا مطلب ہے گاؤں یا بستی۔ یوں راولپنڈی کا مطلب بنتا ہے راول کا گاؤں، لیکن وقت کے ساتھ یہ چھوٹا سا گاؤں ایک اہم شہر میں تبدیل ہو گیا اور آج یہ پاکستان کے نمایاں شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ راولپنڈی کی زمین ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی گواہ ہے۔ یہ علاقہ گندھارا تہذیب کا حصہ رہا ہے، ایک ایسی تہذیب جو اپنے علم، فن اور مذہبی اثرات کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ یہاں بدھ مت کا گہرا اثر پایا جاتا تھا اور یہ علاقہ تعلیم و تربیت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ خطہ کبھی ایک ترقی یافتہ اور مہذب معاشرے کا حصہ تھا۔ راولپنڈی کے قریب واقع ٹیکسلا قدیم دنیا کا ایک عظیم تعلیمی مرکز تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ علم و دانش کا گہوارہ تھا۔ یہاں دور دراز علاقوں سے طلباء علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ دنیا کی اولین جامعات میں شمار ہوتا ہے۔ اس مقام نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو علم کی روشنی فراہم کی اور اسی وجہ سے یہ علاقہ صدیوں تک علمی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ مغل دور میں راولپنڈی نے ایک نئی ترقی کا آغاز دیکھا۔ یہ شہر اہم تجارتی راستوں کا حصہ بن گیا۔ کارواں یہاں سے گزرتے اور مختلف علاقوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیتے، بازار آباد ہونے لگے اور معیشت مستحکم ہوئی۔ مغل حکمرانوں نے سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات کو بہتر بنایا، جس کے نتیجے میں راولپنڈی ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ 19ویں صدی میں راولپنڈی سکھ حکمرانوں کے زیر اثر آ گیا۔ اس دور میں شہر کی انتظامی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ مختلف تعمیراتی منصوبوں کے ذریعے شہر کو مزید مضبوط بنایا گیا، تجارت کو فروغ دیا گیا اور شہر کی بنیادوں کو مستحکم کیا گیا۔ یہ دور اگرچہ مختصر تھا لیکن اس نے راولپنڈی کی آئندہ ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی دور راولپنڈی کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا۔ اس دوران یہاں ایک بڑی فوجی چھاؤنی قائم کی گئی جس نے اس شہر کو عسکری لحاظ سے بے حد اہم بنا دیا۔ ریلوے لائنز، سڑکیں اور جدید عمارتیں تعمیر کی گئیں جنہوں نے شہر کی ساخت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ آج بھی راولپنڈی کے کئی علاقے اس دور کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ 1947 میں برے صغیر کی تقسیم نے راولپنڈی کو بھی گہرے اثرات سے دوچار کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے، گھروں، رشتوں اور یادوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا گیا۔ راولپنڈی نے اس مشکل دور میں درد، جدائی اور امید کے تمام رنگ دیکھے، لیکن اسی وقت نے اس شہر کو ایک نئی شناخت بھی دی اور یہ پاکستان کے ایک اہم شہر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ آج کا راولپنڈی ایک مصروف، متحرک اور زندہ دل شہر ہے جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں کے بازار، سڑکیں اور لوگ اس شہر کی توانائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جدید سہولیات کے باوجود یہ شہر اپنی پرانی تہذیب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہی امتزاج راولپنڈی کو ایک منفرد پہچان دیتا ہے۔ راولپنڈی کے دل میں راجہ بازار واقع ہے جو اپنی رونق اور ثقافتی رنگوں کے لیے مشہور ہے۔ اسی طرح ایوب نیشنل پارک ایک خوبصورت مقام ہے جہاں لوگ سکون اور فطرت کے قریب وقت گزارتے ہیں۔ یہ مقامات اس شہر کی خوبصورتی اور تنوع کو ظاہر کرتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو جڑواں شہر کہا جاتا ہے۔ ایک طرف راولپنڈی کی قدیم تاریخ ہے اور دوسری طرف اسلام آباد کی جدید منصوبہ بندی۔ یہ دونوں شہر مل کر پاکستان کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں جہاں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ راولپنڈی صرف ایک شہر
नहीं बल्कि एक मुकम्मल दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जो सदियों पर मुहित है। ये शहर अपनी तारीख, सकाफत और लोगों के जरिए जिंदा है। अगर आप पाकिस्तान की असल रूह को महसूस करना चाहते हैं तो रावलपिंडी का सफर जरूर करें और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।